السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ جنید اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ آف انفارمیشن۔ سب سے پہلے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔ میں نے نیا چینل سٹارٹ کیا ہے اور اسے گرو کرنے میں مجھے آپ لوگوں کی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ مجھے اسے گرو کرنے میں میری ہیلپ کریں اور تاکہ آپ لوگوں کو مزید اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ دوستو، آج ہم جس سیلیبریٹی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ان کا نام ہے طارق عزیز۔ طارق عزیز پورے پاکستان کی تاریخ کا ایک جانا پہچانا نام ہے۔ طارق عزیز پاکستان کی تاریخ کے ایک نامی گرامی ٹی وی ہوسٹ، فلم ایکٹر، ایک پروڈیوسر، ڈائریکٹر، ایک شاعر اور ایک نامی گرامی سیاستدان بھی رہے۔ طارق عزیز 28 اپریل 1936 کو انڈین پنجاب کے شہر جلندھر میں پیدا ہوئے اور طارق عزیز صاحب کا انتقال 17 جون 2020 کو ہوا۔ طارق عزیز کے والد کا نام میاں عبدالعزیز پاکستانی ہے۔ طارق عزیز صاحب نے ایک انٹرویو میں بتایا ان کے والد نے 1936 سے ہی اپنے نام کے ساتھ پاکستانی لگانا شروع کر دیا تھا۔ طارق عزیز نے اپنی ابتدائی تعلیم انڈین پنجاب کے شہر جلندھر سے حاصل کی اور 1947 میں پاکستان شفٹ ہونے کے بعد انہوں نے اپنی بقیہ تعلیم پاکستان کے شہر ساہیوال سے حاصل کی۔ انہوں نے گورنمنٹ کالج آف ساہیوال سے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی۔ اس کے بعد وہ لاہور شفٹ ہو گئے۔ لاہور شفٹ ہونے کے بعد انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان سے کیا۔ اس کے بعد جب پاکستان ٹیلی ویژن نے باقاعدہ طور پہ اپنے چینل کا آغاز نومبر 1964 میں کیا تو طارق عزیز پی ٹی وی کے پہلے میل اناؤنسر بنے، اور یہی نہیں، طارق عزیز پی ٹی وی پہ دکھایا جانے والا پہلا چہرہ بھی بنے۔ طارق عزیز کی بیوی کا نام ہاجرہ طارق عزیز ہے اور انہوں نے ان کی وفات کے بعد دوسری شادی نہیں کی۔ یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ طارق عزیز صاحب کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن طارق عزیز صاحب کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام زیاد طارق تھا، لیکن زیاد طارق بہت چھوٹی سی عمر میں ہی وفات پا گئے تھے اور ان کے بعد طارق عزیز صاحب کو کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ انہوں نے یہ بات ایک انٹرویو کے دوران بتائی تھی۔ تنہائی محسوس کرتے ہیں؟ نہیں، اولاد تھی، ایک بچہ تھا، مر گیا، وہ اللہ کی امانت تھی، وہ لے گیا۔ طارق عزیز نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز لالی ووڈ کی ایک فلم انسانیت سے کیا جو کہ 1967 میں ریلیز کی گئی۔ طارق عزیز نے اپنے فلمی کیریئر میں 35 سے زائد فلموں میں کام کیا، جس میں ہار گیا انسان جیسی ایک بلاک باسٹر مووی بھی شامل ہے۔ طارق عزیز صاحب کی ایک بلاک باسٹر مووی سالگرہ جو کہ 1969 میں ریلیز ہوئی، جس نے مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے، اس کو 2 نگار ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ طارق عزیز کی وجہ مقبولیت پی ٹی وی کا مشہور پروگرام نیلام گھر ہے، جس کا بعد میں نام بدل کر طارق عزیز شو اور اس کے بعد بزم طارق عزیز رکھ دیا گیا۔ طارق عزیز نے اس پروگرام کے میزبانی کے فرائض تقریباً 30 سال سے زائد عرصے تک سر انجام دیے، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ طارق عزیز نے شاعری کی وجہ سے بھی بہت سی مقبولیت حاصل کی۔ ان کو شاعری میں بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ ان کی اسی دلچسپی کی وجہ سے انہوں نے شاعری کی پنجابی زبان میں 2 عدد کتابیں لکھی، جو کہ ہمزاد دا دکھ اور اقبال شناسی ہے۔ طارق عزیز کو سیاست کے میدان میں بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ انہوں نے 1970 میں ذوالفقار علی بھٹو کے کہنے پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا، جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہوا۔ طارق عزیز نے 1996 میں پاکستان مسلم لیگ نون جوائن کر لی اور 1997 میں انہوں نے لاہور کے حلقہ NA94 سے الیکشن بھی لڑا اور انہوں نے یہ الیکشن 50,000 سے زائد ووٹ لے کے بآسانی جیت لیا۔ طارق عزیز 1997 سے لے کے 1999 تک پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے ممبر بھی رہے۔ پرویز مشرف کے دور میں انہوں نے پاکستان مسلم لیگ کاف جوائن کر لی اور کچھ عرصے بعد انہوں نے سیاست کو خیر بات کہہ دیا۔ 1960، 70 اور 80 کی دہائی میں پاکستان ٹیلی ویژن کو عروج پر لے کر جانے میں بھی طارق عزیز کا خاص کردار رہا۔
طارق عزیز کو ان کی پاکستان کے لیے خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے 1992 میں پاکستان کے اعلیٰ ترین سول ایوارڈ پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا۔ طارق عزیز کو پاکستان کے تمام بڑے ہوسٹ اپنا رول ماڈل مانتے ہیں۔ طارق عزیز صاحب کا ایک بہت ہی مشہور جملہ ہے کہ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں آپ کو طارق عزیز کا سلام۔ اس جملے کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ جب وہ نیلام گھر کا شو کرتے تھے تو اس وقت ان کو بہت سے لوگوں کی طرف سے خطوط وصول ہوتے تھے۔ اس میں ایک خط ایک اندھے شخص کی طرف سے بھی تھا۔ اس خط میں وہ شخص کہتا ہے کہ میں آپ کا شو باقاعدگی سے سنتا ہوں۔ اس کے بعد طارق عزیز نے سوچا کہ سلام کا کوئی ایسا طریقہ ہو جو ہر طرح کے شخص کے لیے ہو۔ اس کے بعد انہوں نے یہ جملہ اخذ کیا۔ طارق عزیز نے ایک انٹرویو کے دوران بتایا کہ وہ دیکھنے میں بھلے ہی 60 سے 65 سال کے لگتے ہوں، لیکن جب بھی وہ کیمرہ کے سامنے جاتے ہیں تو اپنے آپ کو ایک 25 سال کا نوجوان تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ طارق عزیز صاحب سے جب ایک انٹرویو کے دوران سہیل وڑائچ نے پوچھا کہ آپ کتنے پیسے کما لیتے ہیں تو اس بات پہ طارق عزیز نے کہا کہ میں 1 گھنٹے کے 10 لاکھ روپے تک بھی لیتا ہوں، اور جب بات پیار و محبت کی آ جائے تو پھر ان کو کوئی 1 روپیہ بھی نہ دے تو کام چل جاتا ہے۔ طارق عزیز صاحب نے بتایا کہ ان کی پاکستان انڈسٹری میں سب سے زیادہ دوستی ملکہ ترنم نور جہاں سے تھی۔ طارق عزیز صاحب کے بارے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ طارق عزیز صاحب کو جانوروں سے بہت زیادہ پیار تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنے گھر میں 2 جرمن شیپرڈ پال رکھے تھے۔ طارق عزیز صاحب ایک بہت ہی محب وطن پاکستانی تھے اور پاکستان سے محبت کی وجہ سے انہوں نے اپنی وصیت میں اپنی تمام جائیداد پاکستان کے نام کر دی تھی۔ اس بات کا ذکر انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں بھی کیا تھا۔ یہ تھی کچھ انفارمیشن طارق عزیز صاحب کے بارے میں جو آپ سب لوگ یقینی طور پہ جاننا چاہ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ طارق عزیز صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اگر آپ مزید کسی بھی سیلیبریٹی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ان کا نام کامنٹ باکس میں منشن ضرور کیجیے تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیوز میں ان کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دی جا سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔